أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين. سورہ یونس آیت نمبر 31. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. تو ضرور کہیں گے اللہ. تو کہہ دیجئے پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن میں غور و فکر کرو تو ساری حقیقت کو جان لو. تو یہاں پر غور و فکر کرایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو زمین آسمان سے جو رزق آتا ہے اوپر سے اترتا ہے، اور کانوں اور آنکھوں کو کس طرح بنایا گیا ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، کیسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ یہاں سے آواز جاتی ہے، اور آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے سب کچھ، اتنی سی آنکھیں اور ہر چیز پوری کی پوری واضح ہوتی ہے. اور اسی طرح زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. سب کچھ اگر نظام کو، کائنات کو اور اپنے اوپر غور کر لیا جائے تو انسان کو بہت ہی آرام سے اور جلد ہی پتہ چل جائے کہ کتنی زیادہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نمایاں ہے. سو وہ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر کہاں پھیرے جاتے ہیں. اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے. کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے. تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہہ دیجئے اللہ حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے. تو کیا جو حق کے ساتھ رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، بس ایک گمان، ایک امید کچھ اپنے ذہن میں بنا لیا اور بس اس کو فالو کرنے لگے. بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. یعنی خود سے ہی بے بنیاد سوچ کے سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگ جانا. مثلا کس طرح کے گمان؟ کہ بچے کو حفظ کرا دیا تو ہم سارے بخشے جائیں گے، سارے جنت میں چلے جائیں گے، والدین بھی چلے جائیں گے، وہ ساتھ پوچھتے ہیں بخشوا دیں گے. اور یہ سمجھ کے نہ بچہ عمل کرتا ہے نہ والدین، اور بس حفظ کرا دیا، اس کا نام کر لیا. اس کے بعد ساری زندگی کچھ نہیں پتا کیا لکھا، کیا پڑھا، کیا کیا. اور ایسے ہی یہ گمان اور یہ آرزو رکھ کے بیٹھ جانا کہ امت محمدی میں سے ہیں، بخشے جائیں گے. یعنی کچھ بھی بے بنیاد جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ گمان کر لیا. اچھا، ہمارے معاملات میں بھی اکثر گمان کی وجہ سے ہی خرابیاں اور پیدا ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ اس لیے اس طرح ملی تھی، اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی، حالانکہ دوسرے کو وہم و گمان میں بھی نہیں، اس کو خود سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اور اس نے کسی اور انداز میں بات کہی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ایسے ہوا تھا. ہم نے گمان کر لیا، بے بنیاد بات تھی، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی. اور پھر کیا کیا؟ اس کے مطابق ہم اپنا پھر آگے ریئیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں، آگے معاملہ کر رہے ہیں. ہمارا دل ہی جب دوسرے سے خراب ہے کہ وہ تو ہے ہی ایسے، اس نے میرے بارے میں ایسے کہا حالانکہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں. تو میں اس سے ملوں گی تو میں اچھی طرح ملوں گی، مسکراہٹ سے ملوں گی؟ نہیں، میرے دل میں بات ہے تو میں سامنے بھی پھر
میرا نہ چاہتے ہوئے لہجہ انداز اور معاملہ برا ہو جائے گا. تو اسی لیے گمان کرنے سے بچنے کو کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اچھے گمان کو پسند کیا گیا ہے، اچھے گمان کو عبادت قرار دیا گیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا خیر کا گمان رکھنا. اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی. اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے. اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو. اور یہ کوئی بھی بحث اور کوئی بھی معاملہ ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ. جو میں نے کیا اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہونی، جو تم کر رہے ہو اس پر میری پکڑ نہیں ہونی. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو کہہ دیجئے تمہارا عمل تمہارے لیے اور میرا میرے لیے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تو بہنوں کو سنائے گا اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں. بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، اور وہ سال بھی دنیا والے سال نہیں ہوں گے، وہ بھی قیامت کے مطابق. جب وہاں انسان پہنچے گا تو انسان سے جب سوال بھی کیا جائے گا اور وہ خود بھی یہ محسوس کرے گا کہ میں تو دنیا میں ایک دن کا کچھ حصہ رہ کر آیا، چند ساتیں رہ کر آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس دن وہ اکٹھے کیے جائیں گے گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، اتنا تھوڑا سا دنیا میں ٹھہرے ہوں گے. آپس میں جان پہچان کرتے رہے. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے. اسی طرح سورہ سبا میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ. اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا. اور اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تجھے اٹھا ہی لیں تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور ہر امت کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا ہے، تو جب ان کا پیغام پہنچانے والا آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی کسی نفع کا. ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں. جس طرح اللہ کی طرف سے جس قوم کا آنا اور ایسے ہی جس انسان کا آنا لکھا ہوا ہے اس دنیا میں اور پھر ان کا جانا لکھا ہوا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. یہ رب تعالیٰ کی ذات کی شان ہے. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو مجرم اس میں سے کون سی چیز جلدی طلب کریں گے؟ کیا پھر جو ہی وہ عذاب آ پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب حالانکہ یقیناً تم اسی کو جلدی طلب کیا کرتے تھے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے. کچھ بھی نہ ہو، آگ سب کچھ چھوڑیں، صرف ہمیشگی کا معاملہ ہونا ہے، اس سے بڑی کوئی اور بدبختی یا عذاب نہیں ہے. کسی کو ایک کمرے میں ہی بند کر دیا جائے اور اسے وہاں سے نکلنے نہ دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا یہ معاملہ ہو، اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوگا؟ اور کہاں یہ کہ جہنم جس میں وہ جو عذاب بتائے جاتے ہیں
ان کے اوپر یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ دنیا میں قیدی کو سزا ملتی ہے، اتنے عرصے کی قید ہے، وہ گن گن کے دن گزارتا ہے، اچھا اتنے عرصے بعد تو میں رہا ہو جاؤں گا، لیکن جہنم میں جانے والے کی کوئی رہائی نہیں ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو کہہ دیجئے ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم یقیناً یہ ضرور سچ ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کہہ دیجئے اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سن لو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ تو اس قرآن کو موعظہ نصیحت کہا گیا، شفا قرار دیا گیا دلوں کی بیماریوں کے لیے خاص طور پر، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو دلوں کی بیماریاں ہیں، کینہ، حسد، بغض، جھوٹ، اور جو عداوت ہے، جو دل کی تنگی ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سب سے نجات دینے والی ہے یہ قرآن۔ یہ قرآن کی کتاب، اس کو قرآن کو جو کھول کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، صبر دیتا ہے۔ وہ جو حسد کی اور کڑن کی اور کینے کی اور اس طرح کی جو آگ اندر چل رہی ہوتی ہے نا دل میں، اور بار بار کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دن پورے کے پورے انہی چیزوں میں کھپتے ہوئے گزار دیتے ہیں، فلاں نے ایسے کیوں کہا، اور ایسے کیوں ہو گیا، اور اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے میرے بچے کو نہیں پوچھا، میں گئی ہوں تو اس نے مجھے سلام نہیں کیا، وہ مجھ سے اس طرح نہیں ملا۔ صرف انہی معاملات میں پھنسے ہوئے، اور وہ دل کی بیماریاں بڑھتے 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 کسی اور کام کا نہیں بندہ رہتا، کچھ پروڈکٹیو نہیں کر سکتا۔ قرآن انسان کو پروڈکٹیو بناتا ہے، کام کا بناتا ہے، پازیٹیو بناتا ہے، کہ میری زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں نے دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا، میں نے خیر کے کاموں میں بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور صدور کے علاوہ جو جسم ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی قرآن علاج ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ علاج کر رہے ہوتے ہیں سورہ رحمان سے، کبھی کوئی کسی اور سورت سے کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں حقیقتاً تو پورا قرآن ہی شفا قرار دیا گیا ہے۔ اور جس طرح سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک شاید ابو سعید خدری کی آتی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پر دم کر کے انہوں نے ایک شخص پر کیا تھا جس کو سانپ نے کاٹا ہوا تھا، اور اس کو آرام آ گیا، اور اس کے بدلے ان کو 30 بکریاں ملی تھیں۔ تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بہت زیادہ، خود اپنے لیے کسی کو ہوتا ہے نا دعائیں یاد نہیں ہیں، الحمدللہ ویسے سنت میں ہمیں بیماری اور شفا سے متعلق بہت اچھی اچھی دعائیں میسر ہیں اگر ہم وہ کرنا چاہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی دعا بھی یاد نہیں تو سورۃ الفاتحہ تو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے نا، تو اس کو کثرت سے پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ اور جو سنت میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں کہ درد کے وقت جب درد ہے تو ہاتھ رکھ کر کیسے دعا پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، ان دعاؤں کو بھی شامل کریں۔ تو یہ قرآن موعظہ نصیحت ہے ہمارے لیے، شفا ہے، اور سراسر ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، یعنی قرآن کا ملنا ہمیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، اس پر فخر محسوس کریں، اس پر خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے مجھے قرآن تھما دیا، مجھے قرآن دے دیا۔ یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا کہ کچھ لوگ جمع کرتے ہیں؟ کپڑے، زیور، پیسے، گھر بار، اولاد، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، سب کچھ جس میں لوگ وقت لگا رہے ہیں نا، دور زیادہ نہ جائیں، اس وقت جو 2 گھنٹے آپ آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، اس وقت میں جو باقی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ سمیٹ رہے ہیں، وہ بھی کچھ اپنے کاموں کو
समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी इस वक्त कुरान को समेट रहे हैं, ले रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा बेहतर हैं। आप जो इस वक्त हर कोई जो काम कर रहा है, इल्ला ये कि वो कुरान के साथ ही जुड़ा हुआ हो, आप उन सब में सबसे बेहतर हैं। और ये खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने कहा है फल यफराहू, बस इस पर तुम्हें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें ये तौफीक दे दी। आप में से हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनका कोई इरादा ना हो, लेकिन अल्लाह ने लाके यहाँ पे बिठा दिया हो, जिन्होंने पहले सोचा ना हो कि हम कोई दौरा कुरान कुछ करेंगे, कुछ आएंगे, लेकिन वो अब आने लग गए हैं। कोई एक दिन आया हो और उसने कहा हो चलो आज जाती हूँ, और फिर दोबारा आने लग गया हो। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आना था, वो नहीं आ सके, कोई सुस्ती की वजह से, किसी और मसले की वजह से, कुछ भी हो गया। तो अल्लाह अपने बंदों को चुनता है, आगे कुरान में भी, आगे भी आएगा इंशाल्लाह। तो अगर अल्लाह ने मुझे चुना है, मुझे ये कुरान थमा दिया है, तो दुनिया की सबसे कीमती चीज इस वक्त मेरे पास है। मुझे किसी अफसोस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज नहीं, फलां चीज नहीं, फलां कमी, फलां कमी। जिसको कुरान मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने खास तौर पे कुरान का जिक्र करके कहा है कि उन्हें चाहिए कि इस पर खुश हो। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, लोग जो कुछ जमा करते हैं उसमें सबसे बेहतरीन चीज ये कुरान है। कह दीजिए, क्या तुमने देखा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क उतारा और फिर तुमने उसमें से कुछ हराम और कुछ हलाल बना लिया? कह दीजिए, क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, या तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो? और क्या गुमान है उन लोगों का जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं क़यामत के दिन में? बेशक अल्लाह तो लोगों पर बड़े फजल वाला है, और लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और तू ना किसी हाल में होता है और ना उसकी तरफ से आने वाले कुरान में से कुछ पढ़ता है, और ना तुम कोई अमल करते हो, मगर हम तुम पर शाहिद होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो। दोबारा सुने, ये अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं, और ये हम सब के लिए भी है। वमा तकूनु फी शअनिन, और तू ना किसी हाल में होता है, किसी भी हाल में। वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन, और ना उसकी तरफ से आने वाले कुरान में से कुछ पढ़ रहा होता है। वला तामलून मिन अमलिन, और ना कि कोई तू अमल कर रहा होता है। इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन, मगर हम तुम पर गवाह होते हैं, हम तुम्हें देख रहे होते हैं। जो तुम अमल कर रहे हो, जिस भी तुम हाल में हो, जो तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो, जो कुछ कर रहे होते हो, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हम तुम पर शाहिद हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, हम जानते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो। तो अपनी नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, अपने मामलात करते हुए, अपने हाल, अपने दिल की कैफियत के साथ ये जरूर सोचें कि अल्लाह इसको जानता है, अल्लाह देख रहा है, कोई और नहीं भी जानता। तो और तेरे रब से कोई जर्रा बराबर चीज ना जमीन में गायब होती है और ना आसमान में, और ना उससे कोई चीज, कोई छोटी चीज है और ना बड़ी, मगर एक वाज़िह किताब में मौजूद है। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्त, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो जो ईमान लाए और बचा करते थे, यानी तकवा वाले थे, उन्हीं के लिए दुनिया की जिंदगी में खुशखबरी है, और आखिरत में भी अल्लाह की बातों के लिए कोई तब्दील नहीं, कोई तब्दीली नहीं। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मोमिनीन के लिए, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? लाहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उनके लिए खुशखबरियां हैं, और फिल आखिरात, और आखिरत में भी। क्या खुशखबरी है? पहली चीज, पाकीज़ा और साफ सुथरी जिंदगी नसीब होती है मोमिनीन को। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन अव उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, जो भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो यकीनन हम उसे जरूर जिंदगी बख्शेंगे, पाकीज़ा जिंदगी, साफ सुथरी जिंदगी। फिर वो बिशारत भी इसमें शामिल होती है जो दुनिया के आखिरी वक्त में फरिश्ते उसे मौत के वक्त देते हैं, मरने लगे जो बिशारतें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, मोमिन के पास जब मौत हाजिर होती है तो उसे अल्लाह की रजा और उसकी तरफ से इज्जत अता होने की खुशखबरी दी जाती है। उस वक्त मोमिन को कोई चीज इससे ज्यादा अजीज नहीं होती जो उसके आगे जन्नत और अल्लाह की रजा की सूरत में होती है। तो वो अल्लाह की मुलाकात महबूब रखता है, और अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को महबूब रखता है, जबकि काफिर का मामला इससे बरक्स होता है।
پھر جو بشرا، جو اور خوشخبریاں ملتی ہیں دنیا کی زندگی میں، ان میں سے ایک ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ بتائیں کہ آدمی خیر کا کوئی عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی پھر اس کے لیے یہ خیر کا باعث ہے کہ لوگوں کی محبت اس کو ملتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈلتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک طویل حدیث بھی آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اسے کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل علیہ السلام جا کے فرشتوں کو بتاتے ہیں اور سب فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ دنیا والوں میں مقبول ہو جاتا ہے، یعنی اس سے سب لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ایسے ہی برے شخص کے بارے میں بھی آتا ہے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، جو ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دیں تو وہ اسے پورا کر دیں، اللہ سے جو مانگے کہیں اللہ اس کو ضرور پورا کر دے، اور تجھے ان کی بات غمگین نہ کرے، بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ولا يحزنك قولهم، بہت دفعہ ہمیں ہوتا ہے نا اس نے میری عزت خراب کر دی، اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیا کریں ولا يحزنك قولهم، تجھے ان کی بات غمگین نہ کرے، جو وہ باتیں کریں، کسی نے کچھ بھی کہا ہے غمگین نہ کرے۔ کیا غم ہوتا ہے؟ سب سے بڑا غم ہمیں اپنی عزت کا ہی ہوتا ہے کہ اس نے سب کے سامنے میری عزت اچھال دی، خراب کر دی۔ اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلیں دھڑاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن، بے شک اسی میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ تو عذاب کا آنا اللہ کی طرف سے نہیں، مراد اللہ کی طرف سے یہ اس طرح نہیں کہ اللہ ان کو بغیر کسی وجہ کے عذاب نہیں دے گا، بلکہ عذاب ان کی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے۔ ہر دائی، ہر دعوت دینے والے کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ اپنا اجر اللہ کی ذات سے مانگے، لوگوں کی ہاتھوں پر نظر نہ رکھے۔ اور عام اصول ہے اگر انسان لوگوں کے ہاتھوں پہ نظر رکھتا ہے تو دنیا یعنی دنیا چاہتا ہے تو وہ دنیا والوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اس طرح عطا کرتا ہے غیب سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہر نبی نے یہ کہا کہ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، مسلمان ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ہم جانتے ہیں 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا، ان کا ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا۔ قرآن میں 43 ٹائمز نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ان کی قوم بھی بت پرست تھی، اور انہوں نے بتوں کے جو نام رکھے ہوئے تھے وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بت پرست قوم تھی اور وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو ان سے بہت ملتا جلتا سارا سین تھا۔
बस उन्होंने उसे झुटला दिया तो हमने उसे निजात दी और उनको भी जो उसके साथ थे कश्ती में, और उन्हें जानशीन बनाया और उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। सो देख उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जिन्हें डराया गया था। फिर उसके बाद हमने कई पैगंबर उनकी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास वाजिया दलाइल लेकर आए। सो वो हरगिज ऐसे ना थे कि उस पर ईमान लाते जिसे उससे पहले झुटला चुके थे। इसी तरह हम हद से गुजरने वालों के दिलों पर मोहर कर देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को फिरौन और उसके सरदारों की तरफ अपनी निशानियां देकर भेजा तो उन्होंने बहुत तकब्बुर किया और वो मुजरिम लोग थे। तो जब उनके पास हमारे यहाँ से हक आया तो कहने लगे बेशक मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा फेंको जो कुछ तुम और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरी कौम अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उसी पर भरोसा करो। उन्होंने कहा हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब हमें जालिम लोगों को आजमा न बना और अपनी रहमत के साथ हमें काफिर लोगों से निजात दे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई की तरफ वही की कि अपनी कौम के लिए मिस्र में कुछ लोगों को ठिकाना मुकर्रर कर लो और अपने घरों को किबला रुख बना लो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। हमारी उम्मत की ये खसूसियत है कि हमारे लिए पूरी जमीन मस्जिद करार दी गई है। हम कहीं पर चाहें कहीं रुकें, कहीं सफर में हैं, चाहे कहीं पर जाकर पार्क में या घर में किसी और के घर गए हैं, हर जगह हम नमाज पढ़ सकते हैं। पहली उम्मतों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी, उनके लिए जो जगह मखसूस थी मस्जिद या जो भी, उन्होंने वहीं पर जाकर नमाज अपनी पढ़नी होती थी। तो अब क्या है कि जब फिरौन ने देखा सारा कुछ और उसने मस्जिदों में जाने से मुसलमानों को, जो बनी इसराइल के थे, उनको रोका उनकी इबादत गाहों में जाने से, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया कि अपने कुछ घरों को ठिकाना बना लो, कुछ घरों को मस्जिद का दर्जा दे दो। फिर क्या था कि वो लोग ऐसे किया करते कि मुख्तलिफ घरों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते और जब उसकी मुखबरी हो जाती, वो घर मसलन उसमें नहीं पढ़ी जा सकती थी, तो वो किसी और घर में चले जाते। तो वो यानी कि अपनी कौम जो अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं ना कि अपनी कौम के लिए मिस्र में कुछ लोगों का ठिकाना मुकर्रर कर लो, यानी वहां पर नमाज पढ़ी जाएगी, वहां पर खास तौर पर उन जगहों को मखसूस कर लो और ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए हमारे रब बेशक तूने फिरौन
اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا، یعنی جب وہ ڈوبنے لگا کون؟ فرعون، تو اس نے کہا آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے آیا کہ حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اگر وہ اس وقت ایمان لے آتا جب پانی الگ ہوا تھا اور بنی اسرائیل گزر رہے تھے تو اس کا ایمان قبول ہوتا کہ اچھا اس نے دیکھا کہ کوئی ایسی واقعی طاقت ہے کہ جس نے پورا سمندر کو دو ٹکڑوں میں کر کے اور درمیان میں راستہ بن گیا، لیکن نہیں، وہ سرکشی سے آگے بڑھا پورا لشکر، اور جب وہ درمیان میں پہنچے اور بنی اسرائیل نے کراس کر لیا تو اللہ نے اس پانی کو دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا حکم دیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا، اب میں مسلمان ہوں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب موت نظر آ رہی ہے، موت آگے، اس وقت پھر ایمان قبول نہیں ہے۔ کیا اب الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے کہ تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور نہ کبھی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جن پر تیری رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چاہے ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھنے، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ انشاءاللہ یونس علیہ السلام کی جو واقعہ ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی، ہم تبھی ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک واحد قوم تھی جس نے جب اس کو یہ ڈرایا گیا کہ اس پر عذاب آ جائے گا تو اس نے توبہ کر کے تمام لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی تھی۔ ایک واحد قوم تھی، اور یونس علیہ السلام چونکہ جب دعوت دیتے رہے اور لوگ نہیں مانے اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے، اور جب ان کو یہ ہوا کہ اب نبی ہمارے میں سے چلا گیا ہے اور ہم پر کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے، تو انہوں نے اکٹھے ہو کر معافی مانگی اور اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ کہہ دیجئے تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں بھی فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان رہتے ہیں۔ سب کچھ نظر آ رہا ہے، مل رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی ہو رہا ہے، چاند سورج کا آنا، دن رات کا آنا، کس طرح بارش کا برسنا، اور جو نعمتیں، جو پھل، جو سبزیوں کا، پھلوں کا اگنا ہے، اور کس طرح سے ان کی کٹائی اور کس طرح ملنا ہے، پھر جانوروں سے دودھ جس طرح حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، ان یوزل ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ آپ اسی کو دیکھ لیں، کس طرح سے بکری، گائے، دودھ کس طرح نکلتا ہے، اللہ کس طرح سے اس کو ہے صاف ستھرا، کوئی کسی قسم کا اس کے اندر کوئی گندگی کچھ بھی شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کرنے والا ہے۔
تو نشانیاں تو بے شمار ہیں اگر ہم سوچنا شروع کریں، اور اگر صرف اپنی ذات پر ہی غور کر لیں، اپنی آنکھوں کا کس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں، کان کیسے سن رہے ہیں، ہمارا یہ بس ایک خلا اتنا سا ہے، اس سے ہماری آواز نکل رہی ہوتی ہے، بول رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کتنی ہی نشانیاں ہیں لیکن یہ لوگ اس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے سے ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے۔ کہہ دیجئے بس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد ضرور کرتا ہے، ان کو نجات ضرور دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے سکتی ہے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا سواری پر، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، اور وہ چند باتیں کیا تھی، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے نصیحت۔ تو اللہ کا دھیان رکھ وہ تیرا دھیان رکھے گا، تو اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ بے شک اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو اس چیز کے سوا نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں، سوچ لیں صرف ہمارے گھر والے نہیں، صرف محلے والے نہیں، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچا دیں تو اس کے سوا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یہ سب کچھ واضح ہو چکا، لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں کیا تمہارے ساتھ ہونا ہے، تو دوسروں کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کی وجہ سے میرا گھر اجڑ گیا، فلاں کی وجہ سے میرے بچے کو یہ نقصان ہو گیا، میرے شوہر کا یہ ہو گیا، میرا اپنا یہ ہو گیا، یہ بیماری آ گئی، یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے بس ٹی رب وی کی لگ طرف سے گیا آ ہے۔ گیا ہے، تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں، اور اس کی پیروی کر جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کے اندر پرانی قوموں کا ذکر موجود ہے، پھر ان کے بدترین انجام اور جو عذاب آئے ان کا ذکر ہے۔ یہ صورت اس اعتبار سے سخت ہے کہ اس میں پچھلی قوموں کے عذاب اور وہ آزمائشیں وہ سب کچھ کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے لگنے لگ گئے ہیں۔ فرمایا مجھے ہود واقعہ یعنی صورتوں کے نام ہیں، ہود واقعہ مرسلات اما یتساءلون اور تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، اتنی سخت یہ صورتیں ہیں۔ اچھا کیا ہوتا ہے کس طرح بوڑھا کر دیا ہے کہ ہم کسی سے ملتے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو تو غم نے بالکل ہی اس کی عمر سے زیادہ ہی یہ لگنے لگ گئی ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی، بوڑھی کس اعتبار سے کہ یعنی جو عمر ہے اس سے زیادہ اتنا زیادہ غم پڑا اس چیز کا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا کہ اتنی سخت ہیں کہ ان کو پڑھ کے ان کو سمجھ کر انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ ہود بھی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔
अलिफ लाम रा एक किताब है जिसकी आयत मुहकम की गई, फिर उन्हें खोल कर बयान किया गया एक कमाल हिकमत वाले की तरफ से जो पूरी खबर रखने वाला है। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ तो वो तुम्हें एक मुअय्यन मुद्दत तक अच्छा साजो सामान देगा और हर ज्यादा अमल वाले को उसका ज्यादा सवाब देगा। और अगर तुम फिर गए तो यकीनन मैं तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। सुन लो, बेशक वो अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे अच्छी तरह छुपे रहें। सुन लो, जब वो अपने कपड़े अच्छी तरह लपेट लेते हैं, वो जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, बेशक वो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, और जमीन में कोई चलने वाला जानदार नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह ही पर है, और वो उसके ठहरने की जगह और उसके सौंपे जाने की जगह को जानता है। सब कुछ एक वाज़िह किताब में दर्ज है। तो हर एक जानदार, जमीन पे चलने वाला, अल्लाह क्या कह रहे हैं, उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह पर तवक्कुल इंतहाई जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि घर में बैठ जाए और कमाए नहीं, मेहनत करनी है, लेकिन उसके बाद अपने ऊपर ही भरोसा रखना, अल्लाह की जात देने वाली है। इंसान की कोशिश होगी, जो उसका रिस्क है उसको मिल ही जाएगा, चाहे वो उसको चोरी से ले, चाहे वो डाका मारे, या चाहे वो उसको हलाल तरीके से कमा ले, उसको वो रिस्क मिलना ही मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा उस पर तवक्कुल का हक है, भरोसे का हक है, तो यकीनन तुम्हें उसी तरह रिस्क दिया जाए जैसे परिंदों को दिया जाता है। वो सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, शाम को आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। वो अल्लाह के भरोसे पर कर रहे होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रूहुल कुदस जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में वही की कि कोई जान उस वक्त तक फौत नहीं होगी, सुन लें इसको, कोई जान उस वक्त तक फौत नहीं होगी जब तक अपनी मुकर्रा मुद्दत पूरी ना कर ले और अपना पूरा रिस्क हासिल ना कर ले। जितना उसकी किस्मत में लिखा है वो सारा उठा ना ले, तब तक वो नहीं जाएगा। बस तुम अल्लाह से डरो और रिस्क की तलाश में अच्छा तरीका इख्तियार करो, और रिस्क मिलने में देर हो जाना तुम में से किसी को इस बात पर आमादा ना कर दे कि वो उसे अल्लाह की नाफरमानी के जरिए तलाश करे, क्योंकि अल्लाह ताला के पास जो कुछ नेमत और जन्नत है वो उसकी अताअत के बगैर हासिल नहीं हो सकती। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है। और यकीनन अगर तू कहे कि बेशक तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो लोग जिन्होंने कुफर किया जरूरी कहेंगे ये तो खुले जादू के सिवा कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला था और उससे पहले कोई चीज नहीं थी और उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने आसमान और जमीन को पैदा किया और लोहे महफूज में हर चीज लिख दी। और फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीरें आसमान और जमीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख दी और उसका अर्श पानी पर था। और यकीनन अगर तू कहे कि बेशक तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया जरूरी कहेंगे ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। और बिलाशुबा अगर हम उनसे अजाब को एक गिनी हुई मुद्दत तक मौखर कर दें तो यकीनन जरूर कहेंगे कि उसे क्या चीज रोक रही है। सुन लो, जिस दिन वो उन पर आएगा तो उनसे हटाया जाने वाला नहीं और उन्हें वो चीज घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और यकीनन अगर हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाएं फिर उससे उससे छीन लें तो बेशक निहायत ना उम्मीद बेहद ना शुक्रा होता है। देने वाली कौन सी जात, अल्लाह की। अल्लाह क्या कह रहे हैं, अपनी रहमत का मजा चखाएं, नेमतें दें और फिर हम उसमें से कुछ ले लें तो उस पर वो सख्त मायूस, सख्त नाशुक्रा होने लगता है। जो कोई दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखता हो, हम उन्हें उनके अमाल का बदला उसी दुनिया में पूरा दे देंगे और इस दुनिया में उनसे कमी ना की जाएगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और बर्बाद हो गया जो कुछ उन्होंने उसमें किया और बेकार है जो कुछ वो करते रहे थे। तो इसमें खास तौर पे याद रखें, जिस तरह से आता है कि क्यामत के दिन शहीद को लाया जाएगा, एक आलिम को लाया जाएगा और एक सखी को लाया जाएगा, और उन्होंने जो अमाल किए होंगे उन पर उनसे उनकी नीयत के मुताबिक पूछा जाएगा
اور انہوں نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ شہرت کے لیے کیے ہوں گے، تو وہ سب کچھ ان کا ضائع کر دیا جائے گا، سب کچھ کیا کرا ہے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے، سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر بولا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ آیت نمبر 23۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایمان، اس کے بعد اس کی نشانی، اس کو ایکسپلین، اس کو کرنے کے لیے واقعی عملی طور پر نیک اعمال اور اللہ کے سامنے عاجز ہونا انسان کو جنت کے باغات میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر، ایک انسان، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل سطحی رائے کے ساتھ، یعنی سب سے کم درجے کے، اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہے، اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت برتتے ہیں۔ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انہیں دور ہٹا دوں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ اس سے زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں تو اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، بس لے آ ہم پر جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، یعنی عذاب، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، یعنی جو ابھی تک قبول کر چکا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد اب کوئی لانے والا نہیں۔ بس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو جو دائی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، اس کا ایک بہت بڑا ہم اور غم یہ ہوتا ہے کہ جو وہ پہنچا رہا ہے جب اس کو نہیں مانا جا رہا ہوتا تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا،
اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا، جنہوں نے ظلم کیا یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کے پاس سے اس کی قوم کے کوئی سردار گزرتے اس سے مذاق کرتے، وہ کہتا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم تم سے مذاق کرتے ہیں جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ کیا مذاق کرتے؟ وہ کہتے کہ کون سا یہ تم کشتی کیوں تیار کر رہے ہو، یہاں کہاں پانی ہے، خشکی والی جگہ ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم یہ تیار کرنے لگے ہوئے؟ اور ان کے لیے یہ عقل سے بلند بات ہی تھی کہ جہاں پر کوئی کسی قسم کا پانی نہیں ہے وہاں پہ کشتی کیوں تیار ہو رہی ہے؟ بس تم جلد ہی جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا اس میں ہر چیز میں سے 2 قسمیں نر و مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیں، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، اور اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 79 یا 80 تک تھی، بہت زیادہ تھے، 80 تک لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور آپ نے کئی سو سال، کتنے سال تبلیغ کی تھی جانتے ہیں آپ؟ نوح علیہ السلام نے، قرآن میں ذکر بھی ہے اس کا، 900 سال تبلیغ کی تھی، اور اس میں صرف اتنے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 40 تھے، یعنی کوئی باقاعدہ تعداد موجود نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ظالموں کی مجھ سے سفارش نہ کرنا، لیکن باپ اور بیٹے کا تعلق تھا نا، بیٹا اپنا خون تھا، تو دل تڑپا، اور انہیں پتا تھا اب کیا ہونے والا ہے، تو کیا کہا، اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ ساتھ سوار ہو، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا۔ اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو، ابھی بھی مان لو۔ اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، میں آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بچ جاؤں گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، بس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہت ہی سخت، بہت ہی مشکل وقت نوح علیہ السلام کے لیے، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بیٹا ایک نبی کا، لیکن اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہوئی تو اس کو ہدایت نہیں ملی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے تم محبت کرتے ہو، مگر اللہ ہی ہدایت دینے والا، وہی سب کچھ عطا کرنے والا۔ تو ہمارا کام تربیت ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کر تو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ واقعی صحیح ٹریک پہ جائیں گے، صحیح راستے پہ رہیں گے بھی کہ نہیں۔ اور کبھی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں خود تو بڑا نیک بنتا ہے، اس کا اپنا بچہ دیکھا کیسا ہے، فلاں ویسے تو بڑے درس دیتی پھرتی ہے، یا فلاں بندہ مسجد میں ویسے بڑا وہ کرتا ہے، سب کو ہر کسی کو بلا رہا ہوتا ہے، خود اپنے گھر میں حال دیکھا نہیں ہے، اپنی بیٹی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا ہوتا، یا اپنے بیٹا فلاں جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ کسی کو جج کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں، کیا پتا
وہ شخص کتنا کوشش کرتا ہو اور اس کے ہاتھ میں نہ ہو. اگر ہاتھ میں ہوتا, اگر اتنا بس میں ہوتا تو نبی نہ اپنے بیٹے کو کر دیتا. یہ جو مثالیں ہمیں دی گئی ہیں نا نبیوں کی, خاص طور پہ ان کی اولاد کے ساتھ, ان کی بیوی کے ساتھ, لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے. کیوں؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہر کسی کا انفرادی عمل ہے. والدین کوشش تو کر سکتے ہیں ان کو اچھی تربیت کرنے کی اولاد کی, لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے سیدھا کر دیں گے. صرف کوشش مطلوب ہے. اور اگر والدین نے کوشش کی, اولاد پھر بھی صحیح راستے پر نہیں لگی, تو اس پر والدین پر گناہ نہیں ہوگا, وہ بری ہوں گے. لیکن اگر کوشش ہی نہیں کی تو ہاں ضرور ان کی پکڑ ہوگی. تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یا کسی کو اس پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں خود تو بڑی نیک بنتی ہے, اس کے اپنے بچوں کو دیکھا ہے, اس کے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے, اس کے اپنے شوہر کو دیکھا ہے. یا کوئی اگر مرد ہے تو اس کو کہا جائے اس کی اپنی بیوی تو اس طرح کی اس کا اپنا یہ. ہر کوئی انفرادی طور پر اپنا عمل کرنے والا ہے. کیا پتا وہ کتنا مجبور ہو, وہ کتنی کوشش کر رہا ہو وہ شخص اپنے گھر والوں کو بھی لانے کی. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کو ہی پکڑ کے بیٹھا رہے. وہ سب کو دعوت دے گا, سب تک پہنچائے گا, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی دینے والا ہے, ہدایت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. تو اس میں بہت اہم یہ ہمارے لیے سبق ہے, اور ہمیں اپنی زبانیں بہت روکنی چاہیے ایسے فتوے لگاتے ہوئے, جو کہ ہم روکتے نہیں ہیں. بہت کچھ سنا دیتے ہیں, بہت کچھ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے جا کر اپنی تو گھر والوں کو دیکھ لو, پہلے انہیں تو ٹھیک کر لو, پھر ہمارے پاس آنا, اور طرح طرح کی باتیں. اس نے کہا اے میرے رب, بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں, اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کہا گیا اے نوح علیہ السلام, اتر جا, ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ پر, ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں, اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم قریب ساز و سامان دیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں. اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم, پس صبر کر, بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو. اے میری قوم, میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, میرا اجر اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم, اپنے رب سے بخشش مانگو, پھر اس کی طرف پلٹ آؤ, اور تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا, اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا, اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا اے ہود, تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا, اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں, اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے. اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں, اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو. اس کے سوا تو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو, پھر مجھے مہلت نہ دو. اور جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے, اسے کسی کی تدبیر چالوں کا ڈر نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بس تم میرے خلاف جو تدبیر کرنی ہے کر لو, اور مجھے مہلت بھی نہ دو کہ میں کوئی بچاؤ کر سکوں, جو کرنا ہے. کیوں اتنی بڑی بات کہہ دی؟ کیونکہ اللہ پہ بھروسہ تھا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا, اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا, اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی, اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا. اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی, اور ہر زبردست جابر سخت اناد والے کے حکم کی پیروی کی.
اور ان کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی سن لو بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے بے شک۔ انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو ہم میں سے وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی، یعنی تمہیں ہم بڑا زبردست اچھا سمجھتے تھے، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ سمود کی قوم ہجر کی وادی میں تھی، اور غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسے قریب پڑاؤ ڈالا تھا، اور سخت کھانے پینے کی کمی تھی، اس کے باوجود جب وہاں کے کنویں سے لے کے آٹا گوندا گیا اور سالن بنایا گیا اور آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس سب کو الٹا دینے پھینک دینے کا حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب دیے ہوئے لوگوں یعنی اصحاب حجر پر مت داخل ہو مگر ایسی حالت میں کہ تم رونے والے ہو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں بھی اس جیسا عذاب نہ آ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا۔ تو جہاں پر کوئی عذاب آیا ہو، جہاں پر کوئی ایسی ہولناک چیز ہوئی ہو، وہاں پر جا کے انجوائمنٹس نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر رونا اور عبرت پکڑنی چاہیے۔ یہ جو کھنڈرات اور جو اس طرح کے اب پبلک پلیسز بنا دی گئی ہیں جو کہ پہلے کے لوگوں کے کچھ یادگاریں ہیں، وہاں پر جا کر ہنسی مذاق اور اس میں لگ جانا اور اپنی انجوائمنٹس کرنا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس سے گزرے تھے، وہ بہت عرصہ پہلے وہ قوم ختم ہو چکی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ وہاں سے آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا اور سر نیچے کر کے تیزی سے وہاں سے گزرے تھے کہ کہیں ہم پر بھی اللہ کا وہ عذاب نہ آ جائے جو اس قوم پر آیا تھا۔ انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی، یعنی ہم تمہیں بڑا زبردست سمجھتے تھے اور لیکن تم نے بھی وہی کام کیا، تم نے وہ چھوڑ دیا جو کہ باپ دادا کرتے آئے تھے، بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ومن ينصرني من الله إن عصيت وما تزيدونني غير تخسير۔ اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے عظیم نشانی، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہر نبی کا جو انجام ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، شروع میں جھٹلایا گیا، برا بھلا کہا گیا اور بات نہ مانی گئی، لیکن آپ دیکھیں گے ہر ایک سٹوری کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ مومنین کی مدد اور ان کی فتح اور ان کی نصرت، جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی آخر کار انجام کار میں وہی کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہی عذاب کا شکار ہوئے۔ شدید ترین چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ مارے گئے، ایسے گر پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس طرح ہوگی گویا اس میں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا، اس طرح بستی ہوگی کہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہ رہا۔ تلاوت سننا
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.